ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة جوانوں کو میری آہ سحر دے تو ان شاہی بچوں کو بال بھر دے خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے۔ معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم وقت ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کے حوالے سے میں اس مختصر سے وقت میں آج اپنے جوانوں کو بس یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں، لوگوں سنو، تمہارا بھائی، تمہارا امام، تمہارا پیغمبر، تمہارا ہادی، تمہارا نبی وہ آدمی ہے کہ جس کے بارے میں ایک ہندو شاعر نے کہا تھا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، اور جس کے بارے میں ایک دوسرے شاعر نے کہا تھا کہ ہمارے بچے جنگتی ہیں ایسے بہادر خالصات کہ چشم فلک میں اس سے زیادہ بہادر، اس سے زیادہ جانباز، اس سے زیادہ موت سے ٹکرا جانے والا اور کائنات کی طاقتوں کو اپنی نگاہوں میں نہ لانے والا ایسا انسان کبھی نہیں دیکھا۔ مدینے کی بستی پر رات کی تاریکی میں کفار نے شبول مارا، لوگ گھر بھرا کرتے، گھوڑوں پر زینے کسی، اسلحے سے لیس ہوئے مدینے کی سرحد کی طرف بڑھے۔ جب وہ لوگ مدینے کے دفاع کے لیے مدینے کی سرحد کی طرف جا رہے تھے، آمینہ کا لال تنے تنہا مدینے کی سرحد سے واپس آ رہا تھا۔ لوگ حیران رہ گئے، کہا آقا آپ کہاں سے آئے؟ دشمن نے حملہ کیا۔ فرمایا ساتھیوں جاؤ، جا کے آرام سے سو جاؤ، محمد تمہاری حفاظت کے لیے اکیلا دشمنوں کو بھگایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس نبی کے ماننے والے ہو، تم اس شجاع نبی کی امت ہو، اور مجھے یہ بات کہنے کا حق حاصل ہے کہ آج اس نبی کے وارث اس روئے زمین پر اگر کوئی ہے تو صرف اہل حدیث ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اوروں نے نبی کے بعد اپنی رہنمائی کے لیے اوروں سے رشتے استوار کیے، مگر ہم نے اوروں کے چہروں کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور کہا سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ حضرات ہائے ہائے، انس کی یاد کس وقت آئی؟ اور ایک ماں، اور کیا ماں تھی، اس نے منت مانگی، اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے، میں تیرے محمد کا خادم بنا دوں۔ آج مائیں منتیں مانگتی ہیں، مجھے بیٹا عطا کر، میں چودھری بناؤں گی، میں سالار بناؤں گی، لیکن انس کی ماں دعا کرتی ہے اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے، میں تیرے محمد کی بارگاہ میں خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر 10 سال خدمت کی، پوچھو علماء کرام سے، 10 برس خدمت کی۔ کسی نے پوچھا انس آقا کو کیسا پایا؟ کہا کئی بار دھوکہ کے لیے ٹوٹ گیا، وضو کروانے کے لیے لایا، چھوٹ گیا، ڈر گیا، کونین کے خاندان کیا کہے گا، لیکن جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو مسکراہٹ نے میرے زخمی دل پر باہر کیے تھے، اور یہ تو خالق تھا، نیکوکار ماں کا بیٹا تھا۔ یہاں تو اس نے بھی میرے آقا کے صبر کو آزما کے دیکھا ہے، جو نہ وفادار تھا، نہ یار تھا، نہ تابعدار تھا، جرنیل تھا، چودھری تھا، پکڑ کے لایا گیا، مسجد نبوی میں باندھ دیا گیا، رؤوف و رحیم کو خبر دی گئی، کہا آقا یمامہ کا گورنر سمامہ پکڑا ہوا آیا ہے۔ آقا تشریف لائے، دیکھا خوبصورت چہرہ، لمبا قد، اکڑی ہوئی گردن اور ابھرا ہوا سینہ، اور جتنے حکمرانی کے عیب تھے سارے پائے جاتے ہیں۔ کہا سمامہ کیسے ہو؟ کہتا ہے گرفتار کر کے پوچھتے ہو کیسا ہوں؟ فرمایا کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ کہا نہ تمہاری تکلیف کی کوئی پرواہ، نہ تمہاری راحت کا کوئی خدشہ، جو بھی چاہے کر لو۔
آقا نے کچھ نہیں کہا، جتنا غصہ نکالنا ہے نکال لو، لیکن ہمارا چہرہ تو دیکھ لو۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا لم ارى وجها اقبح من وجهك على وجه البصيرة، وہ زمین میں تجھ سے بدصورت چہرہ کائنات میں ہے ہی۔ استغفر اللہ۔ صرف کو کہا جس کے بارے میں حسان نے کہا تھا احسن منك لم ترقط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت منورا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ آقا نے کہا کوئی بات نہیں، دیکھ لو، کہا کائنات کی سب سے بدصورت پرستی تیری ہے، کیا نہیں دیکھتا؟ اب آسمان پوش پر آواز، زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بے چارہ۔ اب دیکھیں اس کو کیا سزا ملتی ہے، لیکن ہمیشہ مسکرانے والا آقا مسکرایا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جاؤ ہم نے تم کو چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ وہاں سے نکلا، پلٹتے ہوئے خیال آیا کہ بڑے حکمران بھی دیکھے ہیں، لیکن اس سے زیادہ حوصلے والا تو آج تک نہیں دیکھا۔ اس کے چہروں کو دیکھو تو صحیح ہے کیسا، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ اب نگاہ ڈالی، نبی اسلام کے پاس آئے، نبی اسلام نے کہا ماما کہاں سے آئے؟ ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا تھا۔ کہا مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا سیدھی ہے کیا رہائی ہے؟ تم اس نبی کے ماننے والے ہو جو آیا نبی کی سیرت کو دیکھ کر نبی کے ساتھ ہوتا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ